بحریہ یونیورسٹی اور پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن اسلام آباد کے اشتراک سے ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جس کا مقصد میڈیا کی صنعت اور میڈیا سے متعلق اعلیٰ تعلیمی اداروں کے درمیان اشتراکیت پیدا کرنا تھا۔ پیس اینڈ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا مقصد معاشرے میں معاشی اور سماجی ترقی کو پروان چڑھانا ہے۔ اجلاس میں اسلام آباد اور راولپنڈی کی اہم یونیورسٹیوں کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے سربراہان نے شرکت کی۔ اسلامک یونیورسٹی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ڈین ڈاکٹر ظفر، اسسٹنٹ پروفیسر انعام الحق، فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر سعدیہ اشتیاق، رفا یونیورسٹی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر جناب ریحان حسن، بحریہ یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر ڈاکٹر سید عبدالسراج، ڈاکٹر تہمینہ اشفاق، پروفیسر وحید حسن صاحب، پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کے سی ای او جناب ڈاکٹر عظمت اللہ، ڈائریکٹر ہم نیوز ریحان خان، بیورو چیف ڈان نیوز افتخار شیرازی، عرب نیوز کے ایڈیٹر اشتیاق احمد، بیورو چیف نیوز ون کاشف رفیق، انڈیپینڈنٹ اردو کے سینئر جرنلسٹ سجاد اظہر، مشعل آگاہی کی سی ای او پرویش چودھری، ان سب سمیت دوسری اہم شخصیات نے شمولیت کی۔ جتنی بھی ہماری کانفرنس ہوئی ہے یہ بحریہ یونیورسٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اور ان کی جو کولیبوریشن تھی پیس اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے، آپ کے اس بارے میں کیا ویوز ہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر بہت پرومیننٹ پرسنز دونوں طرف سے، ایک اکیڈیمیا سے جو کہ کافی سارے ڈپارٹمنٹ ہیڈز، ڈینز، اور دوسری میڈیا انڈسٹری سے بیورو چیفز، ایڈیٹرز۔ تو ان ٹرمز آف پارٹیسپیشن بہت ہی ایک رچ پارٹیسپیشن تھی آف اسکالرز اینڈ پریکٹیشنرز، اور اس میں ظاہر ہے کہ جب اتنی رچ پارٹیسپیشن ہو تو اتنے ہی اپنا جو ایشوز ڈفرینٹ قسم کی ہیں دونوں طرف یا ان کے درمیان، تو اس کے اوپر بڑی تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوئی۔ سر، وائی از اٹ نیسیسری ٹو ارینج دس ایونٹ؟ لائک وٹ آر یور تھاٹس؟ دیکھیں، جو بھی کوئی ایشو ہو، میجر ایشو، اس کے اوپر ضروری ہے کہ ورک شاپس، کانفرنسز، سیمینارز ہوں۔ تو ایک میجر گیپ ہے بٹوین اکیڈیمیا جو کہ میڈیا نالج اور ان کی ہیومن ریسورسز پرووائڈ کرتا ہے، اور میڈیا انڈسٹری جس میں جو گریجویٹس ہیں جا کے کام کرتے ہیں یا جو لوگ اپنا بغیر سٹڈیز کے اس کے اندر اپنا سکسیسفل ہیں۔ تو جب گیپ ہو ایک پریکٹیشنر اور نالج جنریٹنگ انسٹیٹیوشن کے اندر، تو اس کو ڈسکس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت وائٹل ہے۔ اگر یہ گیپ فل ہو جائے تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک یوزفل امپلائمنٹ اور ایک جو ایکیڈیمک نالج ہے یا جو ایتھیکل سٹینڈرڈز ہیں ان میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز، اس کی کوئی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آئے گی۔ میڈیا میں بہت کرائسس ہے، خاص طور پہ کوریج آف نیوز یا پریزنٹیشن آف ایونٹس کے اندر، اس میں ایتھیکل سٹینڈرڈز نہیں رہ جاتے۔ اور پھر میڈیا کے جو دوسرے آسپیکٹس ہیں، خاص طور پہ جو اونرز کا کنٹرول ہے یا ایک اسٹیٹ کی ڈکٹیشن ہے، اس کے اندر بھی بڑے پرابلمز ہیں۔ تو یہ پرابلمز اس وقت حل ہو سکتی ہیں جب دیر از اے کلوز ریلیشن شپ بٹوین انسٹیٹیوشنز، ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز، جو کہ ایتھیکل کانٹیکسٹ کے اندر وہ نالج ڈسیمینیٹ کرتے ہیں، اور ان کے گریجویٹس جب میڈیا انڈسٹری میں جائیں گے اور یہ دونوں اگر ان کے درمیان کنسسٹنٹ لنکیج رہے گا، سو دے ول انڈرسٹینڈ ایچ ادر، اور ایک دوسرے سے وہ لرن کریں گے اور ایک دوسرے کو کنٹریبیوٹ کریں گے۔ شرکاء نے میڈیا ورکرز خصوصاً صحافیوں کی موجودہ تعلیمی قابلیت اور پیشہ ورانہ صلاحیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اپنی تجاویز پیش کیں۔ میڈیا نمائندوں نے کہا کہ موجودہ تعلیمی نظام میں بہتری لانے کی گنجائش موجود ہے، تاکہ آج ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں نئے شعبہ صحافت میں داخل ہونے والے صحافی ایسے کورسز پڑھ کر داخل ہوں جس سے ٹی وی چینلز اور ڈیجیٹل میڈیا کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے جہاں پہ ایکیڈیمیا اور میڈیا انڈسٹری کے لوگ آپس میں بیٹھ کے ان مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں، چونکہ یہ دونوں آپس میں ہینڈز اینڈ گلو ود ایچ ادر ہیں۔ ایک طرح سے جو ایکیڈیمیا ہے وہ ایک نرسری ہے جہاں پہ پروفیشنلز تیار ہوتے ہیں، اور وہ میڈیا انڈسٹری میں جا کے جب کام کرتے ہیں تو اگر وہ ڈلیور اس طرح سے نہ کریں جس سے کسی انڈسٹری چاہ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیر از سم کائنڈ آف نیڈ فار امپرومنٹ ان دی ایکیڈیمیا۔ اور ایکیڈیمیا چونکہ بڑی آئیڈیلسٹک اور نارمیٹو فیشن میں کام کرتی ہے، تو ان کی طرف سے جو فیڈ بیک جا رہی ہوتی ہے یا جو اسکل سیٹ تیار کر کے وہ دے رہے ہوتے ہیں، تو میڈیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کو نئے ماڈرن ٹائمز اور ماڈرن نیڈس کے مطابق چیزوں کو آگے چلا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس قسم کے انٹریکشنز کو زیادہ ہونے کی ضرورت ہے،
اور اس قسم کے انٹریکشنز کے تھرو ہمیں ایک دوسرے کے مسائل کو بھی سمجھنے کا موقع ملے گا, ایک دوسرے کی جو ایسپائریشنز ہیں وہ ہمیں جاننے کا موقع ملے گا, اور ہم اس کو میٹ کرنے کے لیے کلیکٹیو ایفرٹس کی طرف بھی جا سکتے ہیں. آج جو بہت اچھی چیز رہی وہ یہ رہی کہ وی ہیو اگریڈ ٹو سرٹن ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹس, جس میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم اس بات پہ اگری ہوئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ایکسپیکٹیشنز کو اس طرح سے بہتر میٹ کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی ایکریڈیٹیشن کونسل ہو جو کہ جرنلزم ایجوکیشن جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے اس کو ایک خاص پیرائے میں ہونے کے لیے اور وہ انڈسٹری کی نیڈز کے مطابق ہونے کے لیے اس میں ایکیڈیمیا کے اندر چینجز لے آنے کی ضرورت ہے. تو اس پہ ایک کلیکٹیو فورم کے تھرو جس میں ایکیڈیمیا کے لوگ بھی ہوں اس کونسل کے اندر اور میڈیا پروفیشنلز بھی ہوں, تو یہ بیٹھ کے یہ طے کریں گے کہ کس ڈپارٹمنٹ کو کس طریقے سے چلنا چاہیے, کیا کورس کریکولا ہونا چاہیے, کس قسم کی منیمم لیول آف فیسلٹیز ہونے چاہیے. جب یہ آپس میں ایک طرح سے اس پوائنٹ کے تھرو یا اس ایسپیکٹ کے تھرو دے وڈ بی ایبل ٹو انٹریکٹ آن کانسٹنٹ بیسز, ایک ریگولر بیسس پہ ان کا انٹریکشن ہوگا, اور جو نرسری ہے جو میڈیا کے لیے پروفیشنلز تیار کر رہی ہے وہ بھی ڈیولپ ہوگی, اور میڈیا کے اپنے اندر جو نئی چیزیں آنی چاہیے, ریسرچ کی جو گنجائش ہے وہ بھی بہتر طریقے سے اس سے میٹ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس واز ویری امپورٹنٹ ٹیک اوے جو ہمیں آج نظر آیا. یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے بیریا یونیورسٹی کا, اور اس طرح کی چیزیں یقیناً ہونی چاہیے, کیونکہ جب ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اکیڈمی کی کیا کمی ہے اور انڈسٹری کی کیا گیپس ہیں, تو یقیناً یہ چیزیں بار بار ہونی چاہیے. شرکا نے اس قسم کی مشاورت اور سرگرمیوں کو مستقبل میں بھی جاری رکھنے پر اتفاق کیا. سیشن چیئر ڈاکٹر اشتیاق احمد, ممبر اسٹریٹجک کمیونیکیشن پلاننگ کمیشن, منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے اجلاس کے اختتام پر اس تقریب کو سراہا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا.